العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. حسن ظني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. حسن ظني. يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي. يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي. اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي. اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي. أنت مولاي ارحمني واعف عني. أنت يا معين أعني. ارحمني واعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے انسان جب تک سچے دل سے اللہ کے حضور معافی نہ مانگے توبہ نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتے. ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. ان کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ منافق انسان کی عزت کرنا تعظیم کرنا. منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر اسلام کا چولا پہن لے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے مسلمان کہلائے لیکن اس کا دل اسلام دشمن ہو. وہ اندر سے اسلام کو مٹانے کا ہم اور غم رکھتا ہو ظاہری طور پہ مسلمان ہو جائے دل دماغ وہ اسلام کی سچی تعلیمات کو قبول نہ کرے
یہ منافق ہے. اگر کسی انسان کے بارے میں علم ہو کہ اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، منافق کو سردار مت کہو. سید، سردار، عزت کا نام، شرف کا نام، اس سے منافق کو خطاب نہ کرو. منافق کو سردار مت کہو. اگر وہ تمہارا سردار ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. وہ انسان جس نے اسلام کا جھوٹا چولا پہنا ہے، حقیقت میں وہ اسلام دشمن ہے. آپ کو پتا ہے اس کے عقیدے، اس کے اعمال، اس کے کرتوت اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. اگر آپ اس کو عزت دیتے ہو، آپ اس کو سردار، بڑا، امام، حضرت اور شیخ کے نام سے یاد کرتے ہو، تو آپ اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہو. یہ حدیث سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کی قوم کا ایک بڑا ہے، آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس قوم کا ایک سردار ہے. ایک شخص وہ ہے جو آپ کی قوم کا دشمن ہے. آپ خان ہیں، آپ سید ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ راجپوت ہیں، آپ انڈین پاکستانی کے تعارف سے پہچانے جاتے ہیں. ایک قوم کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. آپ قوم کے دشمن کی عزت کرو گے؟ اور اگر آپ قوم کے دشمن کی عزت کرو تو قوم والے آپ سے محبت کریں گے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہر قوم والا اپنے قوم کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے. بلکہ جہالت کی حالت تو یہ ہے کہ قوموں کی دشمنی نسلوں پہ چلتی ہے. اس کی ہمارے پردادا سے لڑائی ہوئی تھی، وہ لڑائی پردادا سے چلی، دادا، پھر ابو، پھر آپ کی نسل تک چلتی. یہ ہماری قوم کا دشمن ہے. ایک شخص وہ ہے جو اسلام کا دشمن ہے. جو اسلام کا دشمن ہے حقیقت میں وہ اللہ کا دشمن ہے. جو اسلام کو نہیں مانتا، جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کو ٹھوکر مار کے بھیس بدلتا ہے اسلام کا، اور حقیقت میں وہ اسلام دشمن ہے. اگر آپ اس کی عزت کرو گے تو حقیقت میں آپ اللہ کے دشمن کی عزت کر رہے ہو. تو جو اللہ کے دشمن کی عزت کرے، جو منافق کی عزت کرے، جو مشرک کی عزت کرے، جو کافر کی عزت کرے، وہ اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس جھوٹی عزت ہو، اس کے پاس دنیا کی سیاسی قوت ہو، وہ دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا کی قوتوں میں گھرا ہو، اور آپ اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے عہدے کو دیکھ کر، اس کے شرف اور مقام کو دیکھ کر آپ بھی اس کی عزت کرنے لگ جاؤ، آپ بھی اس کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرو، اور وہ اللہ کے دین کے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا دشمن ہے. تو یاد کر لیجئے، اگر کوئی انسان کسی منافق کی عزت کرتا ہے تو وہ اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. یہ دنیا کی جاہ و حشمت جو اسے دی گئی ہے، مالک اس کو بطور آزمائش، بطور فتنہ ان کو دیتا ہے. آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا دے رکھی ہے. ہم نے اہل دنیا کو، اہل شرک کو دنیا کی آرائش، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی کر و فر دے رکھی ہے. تو اپنی نگاہ ان کے پیچھے نہ دوڑانا. یہ ہم نے ان کو کیوں دی ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ان کی آزمائش کے لیے، یہ فتنے کے لیے، تاکہ انہیں اس میں آزمائے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، تیرے اللہ کا دیا ہوا رزق، تیرے رب کا دیا ہوا رزق وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. آپ کے ہاں کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا کی عزت میں، دنیا کے کر و فر میں، دنیا کے مقام، سیاسی قوت میں، پیسے میں، کار کوٹھی میں بہت اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن جب اس کے دین کے معاملات کو دیکھتے ہو وہ اسلام دشمن ہے، وہ قرآن دشمن ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا دشمن ہے، تو کبھی بھی ان کو دیکھ کر
ان کے پیچھے دوڑنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرنا، ان کی تکریم کے لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس آیت اور حدیث سے ثابت کیا ہوا؟ گمراہ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، گمراہ لوگوں کے تہواروں میں شرکت کرنا، ان کے پروگراموں کی رونق بننا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اس مجلس کے اندر بیٹھیں گے جہاں پر آپ کی قوم کو گالی دی جائے؟ کیا اس مجلس کا حصہ بنیں گے جہاں آپ کے والدین کو گالی دی جائے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کوئی بھی غیرت مند اس مجلس میں نہیں بیٹھے گا جہاں اس کے بڑوں کو گالی دی جائے۔ میں ایک ایسے تہوار میں، ایک ایسے پروگرام میں، ایک ایسی پارٹی میں کیسے جا کر بیٹھ سکتا ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کو گالی دی جائے؟ مومن اس کو گوارا نہیں کرتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا یہودیوں کے ایک محلے سے گزرتے ہیں، ایک یہودی ظالم میرے اللہ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے صدقات مانگتا ہے، چندے مانگتا ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ جنہیں جتنے لگ گیا ٹھیک لگ گیا، اس کا دین ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا۔ یاد کر لیجئے، جس کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے وہ رب کی توہین کو برداشت کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے گردن کٹوانا آسان ہوتا ہے، رب کی توہین برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اٹھے اور اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتا ہے کہ آپ کے ساتھی نے مجھے مارا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابو بکر اس کو کیوں مارا؟ کہا اس نے میرے اللہ کو گالی دی تھی، اور جو میرے رب کی توہین کرے میں اپنے رب کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہودی منکر ہو گیا، کہنے لگا میں نے نہیں کی، ابو بکر جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، میں نے اللہ کی توہین کے بارے میں کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو، گواہ لے کر آؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کہاں سے لاؤں؟ سارے یہودی تھے، یہ ان کا شیخ تھا، مسلمان تو کوئی تھا نہیں، میں اکیلا مومن تھا، مسلمان تھا، گواہ کہاں سے لاؤں؟ اب بظاہر دھرتی پہ ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہیں ہے، اور جب گواہ نہ ہو تو جواب کے اندر وہی جو تھپڑ اس کے منہ پہ لگا، کیا ابو بکر صدیق کو مارا جائے گا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، گواہ ہے نہیں۔ لیکن جب انسان اپنے رب کی محبت میں اپنے رب کے دشمن سے انتقام لیتا ہے، رب اپنے پیارے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا۔ دھرتی پہ ابو بکر صدیق کی گواہی دینے والا جب کوئی نہ رہا، عرش سے اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر ابو بکر کی گواہی دی۔ تو مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی ایسے پروگرام میں جائے، کسی ایسی مجلس کو اٹینڈ کرے جہاں اللہ کی توہین ہو رہی ہو۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، مومن کبھی کسی مجلس میں جہاں پر غیر اللہ کو سجدہ ہو، جہاں پہ قبروں کو سجدہ ہو، جہاں پہ پیر اور فقیر کو سجدہ ہو، جہاں پہ قبر کا طواف ہو، جہاں پر یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے پیاروں کی عبادت کی جا رہی ہو، ان کو پوجا جا رہا ہو، مومن کبھی بھی ایسی مجلس کو رونق بخشنے کے لیے شامل، ہاں اگر اس میں قوت ہے، اگر اس میں طاقت ہے، اگر اس میں بیان کی صلاحیت ہے، اور وہاں جا کر وہ اس شرک کا، اس بدعت کا، اس خلاف شریعت کام کو روک سکتا ہے تو جاتا ہے، اور اگر روک نہیں سکتا تو شریک ہونا اسلام میں جائز۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں محرم کا جب جلوس نکلتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ چلیے ویکھیے تو صحیح ہوندا کی یہ، شغل میلے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے، دیکھنے کے لیے، آؤ دیکھے ہوتا کیا ہے۔ کسی بھی اہل شرک کی مجلس میں شرکت کا مومن کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ وہاں پر جائے اور اس محفل کے اندر ہونے والے غیر شرعی کاموں سے روک دے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، نہ ہاتھ کی طاقت نہ زبان کی طاقت، تو وہاں بیٹھ کر مشرکوں کے جھرمٹ میں، گدی نشینوں کے جھرمٹ میں خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، نہ اہل شرک کو ان کے پروگراموں کی
مبارکباد دی جا سکتی ہے. جیسے آپ اکثر کمپنیوں میں دیکھتے ہوں گے کچھ عیسائی لوگ بھی ہے, کچھ ہندو بھی ہے. اب اگر کفار کا کوئی فنکشن آتا ہے, ہولی کی رسم آتی ہے, دیوالی کی رسم آتی ہے, بسنت کا موسم آتا ہے. بسنت تو ماشاءاللہ مسلمان بھی منانے لگ گئے نا, صرف کافروں کا نہیں رہا. اگر وہ دلی میں ہندو مناتے ہیں تو لاہور کی چھتوں پہ مسلمان بھی مناتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کرسمس ڈے آتا ہے اور وہ مناتے ہیں. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کفار کے پروگراموں میں شرکت کرے یا ان کو صرف مبارکباد دے. جب آپ نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا کرسمس ڈے پر, آپ نے جب ان کی طرف سے کھانا کھا لیا, آپ نے ان کو اپنی مسجد میں بلا لیا, ان کے لیے دروازے کھول دیے, تو آپ نے اس پروگرام کو قبول کیا نا, آپ اس پہ راضی ہوئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جو کفار کے ہاں ہے, اس کا ہدیہ قبول کرنا, اس کی مبارکباد دینا, اس پہ راضی ہونا, شاید کسی کے ذہن میں معمولی سا ماجرا ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, چھوٹا مسئلہ نہیں. اور وہ کیا ہے کہ آپ نے ان کا وہ عقیدہ تسلیم کر لیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. آپ نے اس بات کو مان لیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور یہ تسلیم کرنا بہت بڑا جرم ہے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ کہنا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اتنا بھاری جملہ ہے, نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے, نہ پہاڑ برداشت کر سکتے ہیں, نہ زمین برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بخاری مسلم میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک لشکر, وہ مسلمان جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لیں گے قیامت سے پہلے, تو ایک لشکر ان کو ہلاک کرنے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے چلے گا. یہ لشکر مقام بیضا پر پہنچے گا تو اللہ پورے لشکر کو زمین میں دفن کر دے گا, دھسا دے گا. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لشکر میں تو جب قافلہ چل رہا ہے عام لوگ بھی شامل ہو گئے, تاجر طبقہ بھی شامل ہو, قافلہ جو جا رہا ہے عوام بھی شامل ہوگی, تاجر بھی شامل ہو گئے, سفر کرنے والے بھی شامل ہو گئے. تمام لشکر والوں کی نیت ان مسلمانوں کو قتل کرنے کی نہیں ہے, لیکن جب اللہ نے غرق کیا, ان کو برباد کیا, دھسایا زمین میں, زمین بھاڑ کے اندر دفن کر دیا, تو پورے لشکر کو کر دیا. جو عام لوگ تھے وہ کیوں دھسائے گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سب کے سب کو اللہ دھسا دے گا, لیکن جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ہر آدمی اپنی نیت کے اوپر اٹھایا جائے گا. کیا ثابت ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ سفر کرنا, ان لوگوں کے پروگرام میں شریک ہونا جو اللہ کے دشمن ہیں, مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو جہاں وہ ہلاک ہوں گے, وہ مارے جائیں گے, یہ بھی مارے جائیں گے. الگ ماجرا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو ہر کسی کو اپنی اپنی نیت کے اوپر اٹھایا جائے گا. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال کر کے اس مسئلے کو امت کے لیے واضح کرتی ہے کہ جن لوگوں کا ارادہ ان مسلمانوں کو قتل کرنے کا نہیں تھا وہ بھی ہلاک ہو گئے. ان کا جرم کیا ہوا؟ اہل شرک کے ساتھ, ظالموں کے ساتھ, اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کے ساتھ سفر کرنا. تو کوئی بھی ایسی مجلس جس میں غیر اللہ کی عبادت ہے, کوئی بھی ایسی مجلس جس میں اللہ کے کلام کی توہین ہو رہی ہے, کوئی بھی ایسی مجلس جس میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس میں بیٹھنا, اس میں شامل ہونا, اس پہ خاموش رہنا, اپنے اوپر عذاب الہی کے نزول کو دعوت دینا ہے. لہذا اللہ کے لیے جس مجلس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہو رہی ہے, دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ایک ہی راستہ ہے. اگر آپ وہاں جاتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ اس غلط کام کے اوپر تنبیہ کریں, پیار سے, محبت سے دعوت دیں, اخلاص سے بلائیں ان کو, حکمت کے ساتھ پیغام پہنچائیں, لیکن آپ اس میں صبر کریں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے شراب خانے میں آپ چلے جائیں اور آپ کو شراب پینی پڑے وہاں بیٹھ کر. اسلام اس کی اجازت دیتا؟ حرام ہے اسلام میں. آپ وہاں جا کر شراب پینے والوں کو منع کر سکتے ہیں, لیکن خود وہاں پہ شراب پینے لگ جائیں,
اسی طرح اہل شرک کی مجلسوں میں شامل ہو کر آپ بھی وہی اعمال کرنے لگ جائیں تو یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت ہمارے لیے زندگی کا ایک واضح منشور دے رہی ہے۔ یہ آیت ہماری زندگی کے بہت سے مسائل کے اندر نور کا چمکتا ہوا مینارہ بن کے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلا رہی ہے۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں مذاق کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، کسی ایسے مجلس میں آپ گئے جہاں قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا، جہاں اللہ کے نبی کی سنت داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا، جہاں پیارے نبی کے حکم کے مطابق مسلمان عورت کا پردے کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ پردہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، وہ پردہ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ اسلام کے کسی مسئلے کا اگر کہیں مذاق اڑایا جاتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اٹھ جاؤ ان کے پاس سے، منہ موڑ لو ان سے، دور ہو جاؤ ان سے، ان کے ساتھ بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ سٹیج ڈرامے، یہ ہنسی مذاق کے پروگرام، یہ مزاحیہ سٹیج پروگرام، اس کے اندر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اسلام کی کسی ایک بات کے مذاق اڑانے سے انسان وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مسلمان جنگ سے واپس آ رہے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کچھ لوگ بیٹھ گئے اپنا وقت گزاری کے لیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہا یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں نا، یہ باتوں میں باتونی ہے، لڑائی میں بزدل ہے، کھانے میں پیٹو ہے۔ یہ قراء، یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ بزدل ہے، یہ باتونی ہے، یہ پیٹو ہے۔ ایک نوجوان ان کی یہ بات سن رہا، کہنے لگا اللہ کی قسم تمہاری ان باتوں کی خبر میں ابھی رسول اللہ کو دینے جا رہا ہوں۔ اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا ہے۔ یہ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے جبرائیل پہنچ گئے اور انہوں نے یہ سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا۔ قرآن حکیم کی آیات نازل ہو گئی، اتنے میں وہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر کیا کہا انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے، وقت گزاری کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، ہنسی اور تماشا کر رہے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ کافر ہو گئے ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پیارے حبیب نے جو بیان کیا اللہ کے حکم سے بیان کیا۔ اگر اسلام کی کوئی ایک چیز انسان اس کو ٹھوکر مارے، ٹھکرائے، اس کا مذاق اڑائے، ایک ہے وہ کام نہ کرنا، اس سے انسان صرف گناہگار ہوتا ہے۔ ایک انسان داڑھی شیو کرتا ہے اور دل کے اندر اس کو یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ گناہگار ہے۔ اور ایک داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، یہ داڑھی بھی کوئی چیز ہے؟ داڑھی یہ کہ چاڑھی ہے، داڑھی میں اسلام رکھا ہے، داڑھی 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 24 گھنٹے داڑھی، داڑھی کیا چیز ہوتی؟ کوئی داڑھی شاڑھی نہیں۔ اب وہ داڑھی کو داڑھی شاڑھی اور داڑھی اور جھاڑی اور مختلف برے الفاظ سے یاد کر رہا ہے، تو یہ رسول کی سنت کا مذاق ہے۔ وہ گناہگار ہے جو شیو کرتا ہے اور جو اس داڑھی کا مذاق اڑائے، جو نماز کا مذاق اڑائے، جو جنت کا مذاق اڑائے، جو پردے کا مذاق اڑائے، وہ اسلام کی وادی سے نکل کے کفر کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے یہ باتیں کی تھی، اس نے اللہ کے نبی کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی، ننگے قدموں جا رہا، پاؤں اس کے خون و خون ہو رہے پتھروں کے اوپر چلتے ہوئے، اور وہ کہہ رہا اللہ کے نبی ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم تو وقت گزاری کے لیے گپے مار رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم اللہ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسولوں سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب بہانہ نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ کافر ہو گئے ہو۔ تو اسلام کی کسی چیز کا اگر کسی مجلس میں وہ عقیدہ توحید ہو، وہ مقام رسالت ہو، وہ نماز روزہ حج زکات ہو، وہ جنت جہنم ہو، وہ جنت کی نعمتیں جہنم کا عذاب ہو، کسی چیز کا مذاق اڑایا جائے تو مالک فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ،
ان سے منہ موڑ لو. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ اس مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق، قرآن اور حدیث کا مذاق، خلاف اسلام کام ہو رہا ہے، خلاف توحید کام ہو رہا ہے، سجدے اللہ کا حق ہے، وہاں پیروں بابوں کو ہو رہے ہیں، یا اللہ مدد کہنا، اللہ سے مدد مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، غیر شرعی امر کر رہے ہو، آپ جا کر بیٹھ گئے، شیطان نے آپ کو بھلا دیا. لیکن مالک فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، جب آپ کو یاد آ جائے کہ یہ کام تو اسلام کے خلاف ہے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو روک سکوں، تو فوراً اس مجلس کو چھوڑ دیجئے. یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیے. یہ اسلام کی غیرت ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام اپنے ماننے والوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جہاں پر اسلام کی مخالفت ہو. ابو داؤد اور ترمذی میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ حدیث بڑی پیاری سمجھنے کے قابل ہے. مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور پرہیزگار نیک آدمی کے علاوہ کسی کو کھانا نہ کھلاؤ. اپنا کھانا وہ متقی کو، پرہیزگار کو کھلاؤ. اپنی دوستی مومن کے ساتھ کرو. مومن کے ساتھ دوستی کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر مجھ پہ شیطان غالب آئے، میں گناہ کی طرف جانے لگوں، میرا دوست مومن ہو تو مجھے روکے گا، مجھے منع کرے گا، بھائی فلم نہیں دیکھنی، بھائی گانے نہیں سننے، بھائی سگریٹ نہیں پینی، بھائی نماز کا ٹائم ہوگا اٹھو مسجد میں جائے. مومن آپ کو نیکی کے راستے کی طرف لے کر جائے گا. اس سے دوستی کیجئے. اور اگر برے کے ساتھ دوستی ہوگی، آپ اٹھنے لگے اذان سن کے، بہ جائے یار شاہد افریدی دی بیٹنگ لگی، ٹھہر جائے 5 منٹ میچ سے دیکھ لے، وہ آپ کو روکے گا، وہ آپ کو بٹھائے گا، وہ آپ کو بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا، وہ آپ کو فلموں کی طرف، گانوں کی طرف، دین سے دوری کی طرف لے جائے گا. اس کی مثال دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال کیا دی؟ اچھا دوست ایسے ہے جیسے خوشبو والا ہوتا ہے. خوشبو والے سے دوستی لگ جائے تو آپ کو ہر ملاقات پہ یا تو خوشبو لگا دیا کرے گا، ہدیہ دے دیا کرے گا، اور اگر وہ کنجوس بھی ہوا تو اس کے خوشبو سے، تھیلے سے آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی نا، اتنا فائدہ تو ملے گا. اور برے آدمی سے دوستی کی مثال کیا ہے؟ جیسے بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، جو بھٹی جلا رہا ہے، آگ جلا رہا ہے. پہلا کام تو یہ ہوگا اس کے ساتھ بیٹھو گے، کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے اوپر گرے گی، آپ نے کپڑے جلائے گی. اور اگر آگ کا کوئی چنگاری آپ پہ نہیں بھی گرتی تو کم از کم منہ کالا تو ہوگا دھوئیں سے، بدبو تو آئے گی. تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب دوستی کرو، محبت کرو، ساتھی بناؤ تو مومن کو، اور کھانا کھلاؤ تو متقی اور پرہیزگار کو. جب متقی اور پرہیزگار کو کھانا کھلاؤ گے اللہ تمہارے رزق کے اندر برکت پیدا فرمائے گا، اور وہ متقی اور پرہیزگار تمہارا رزق، تمہارا کھانا کھانے کے بعد اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اللہ سے معافیوں کے سوال کرے گا. کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ علی الاعلان، کھلا گناہ کا ارتکاب کرنا. ایک تو وہ انسان ہے جو کنڈی لگا کے چھپ کے گناہ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کو بتا کر گناہ کرتا ہے. جو انسان کھل کھلا کر گناہ کرے، بتا کر گناہ کرے، یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس سے اگر غلطی ہو بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے تو وہ معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے دربار کی طرف واپس آنے کی کوشش کرتا ہے. وہ پریشان، پشیمان، رنجیدہ دل ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن جو گناہ کرے اور پھر پبلک میں بتائے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہو چکا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے بخاری و مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر فرد قابل معافی ہے. حدیث پہ غور کیجئے، میری امت کا ہر فرد قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلا گناہ کرتے ہیں، وہ قابل معافی نہیں. اور یہ اعلانیہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان رات کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دے. رات کو اس نے گناہ کیا، کنڈی لگی ہوئی، اندھیرا کیا ہوا، یہ گناہ میں مشغول ہے،
کسی کو نہیں پتا، اللہ نے بھی پردہ ڈال دیا. لیکن جب صبح ہوئی تو یہ لوگوں کی مجلس میں آ کر اپنے گناہ پہ فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، بتاتا ہے، اعلان کرتا ہے، آج رات میں نے یوں کیا، آج رات میں نے یوں کیا، آج میں نے فلاں گناہ کیا، آج میں نے فلاں گناہ کیا. اللہ نے جو اس پہ چادر ڈال کے اس کو چھپا لیا تھا، اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، یہ اپنے پردے کو چاک کرتا ہے. یہ وہ بد نصیب ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے. گناہ ہو جانا انسان ہے، انسانی تقاضوں کے مطابق انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. مومن گناہ پہ پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، جھکتا ہے، اللہ کے دربار میں آتا ہے، پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور اللہ کتنا مہربان ہے، کسی انسان سے گناہ ہو جائے، وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اس کے نامہ اعمال کو ایسے صاف کر دیا جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اگر کوئی گناہ پر معافی مانگ لے، اللہ کے دربار میں آ جائے، رو پڑے اللہ کے سامنے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے گناہ کو اوپن کرتا ہے، بتاتا ہے، لوگوں میں آواز لگاتا ہے، مجلسوں کے اندر ذکر کرتا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو یہ وہ بد نصیب ہے جو گناہ کر کے اللہ نے اس پر جو چادر ڈال دی تھی، اس کو چھپا دیا تھا، یہ اس کو تار تار کر کے لوگوں میں اپنے گناہ پہ فخر کرتا ہے. اس کے لیے معافی نہیں ہے. گناہ پر اصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. گناہ ہو جانا، انسان کی عادت ہوئی، گناہ کر بیٹھا، غلطی ہو گئی انسان سے. مومن اور منافق، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مومن سے غلطی ہو جائے، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر گیا، وہ اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک اللہ اس کو معاف نہ کر دے. یہ معافی مانگتا ہے. ایک عورت سے گناہ ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے چہرہ موڑ لیا، اس نے پھر ادھر آ کر گواہی دی. آپ نے چہرہ موڑ لیا، اس نے پھر ادھر آ کے اقرار کیا. آپ نے کہا لوٹ جاؤ، جب وقت مناسب آئے گا، یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم تمہیں پاک کریں گے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر بچے کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ڈرتی ہوں اللہ کے دربار میں کس منہ سے جاؤں گی، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا تیرے بچے کو بھی تیری ضرورت ہے، اس کو لے جاؤ، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو تو اس کو لے آنا. اب وہ لے گئی، جہاں بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہاں اس کو روٹی بھی چسا رہی ہے، اس کو کھانا کھلانے کی تربیت بھی دے رہی ہے. سوچئے اس عورت کے پیچھے پولیس لگی تھی، اس کے پیچھے CID لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے فوجی بھیجے تھے اس کے پیچھے کہ جاؤ جب یہ بچہ اس کا کھانے کے قابل ہو تو لے آؤ. یہ بار بار کیوں آ رہی تھی اللہ کے نبی کے پاس؟ کیا چیز اس کو نبی کے دربار میں کھینچ کے لاتی تھی؟ وہ اس کے اندر کا ایمان تھا. انسان ہونے کے ناطے گناہ کر بیٹھی، لیکن ایمان اس کو بار بار پیارے حبیب کے دربار میں لے کے جا رہا ہے کہ کسی طرح میں پاک ہو جاؤں، یہ گناہ کا دھبا دھل جائے اور میں اللہ کے پاس گناہ سے پاک ہو کر پیش ہوں. جب وہ بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، آپ نے بچے کو جدا کر دیا، اس کو صحابہ کے حوالے کر دیا کہ اس پہ پتھر برسا کے رجم کر دو، سنسار کر دو. سیدنا خالد نے ایک پتھر مارا جس سے اس کے خون کے کچھ چھینٹے سیدنا خالد کے اوپر گرے، اور وہ ناراض ہو کر غصے میں آ کر کہنے لگے بدکارہ عورت کا خون میرے اوپر گرا، گندی عورت کا خون میرے اوپر گرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، آپ نے کہا خالد اس کو بری عورت یا بدکار عورت یا زانیہ عورت نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر محصول اکٹھا کرنے والے، چنگی اکٹھی کرنے والوں پر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کو معاف کر دے گا. گناہ ہو جانے پر مومن کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ لوٹتا ہے، وہ پلٹتا ہے، وہ روتا ہے اللہ کے دربار میں. اور منافق کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کر کے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی. تو گناہ پہ اصرار کرنا، گناہ کو بار بار کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے کہ انسان ایک گناہ کو اپنی عادت بنا لے. انسان سے گناہ ہو جانا اور ماجرا ہے، گناہ کو اپنی عادت بنا لینا یہ اور ماجرا ہے. مالک بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مومن کا حال کیا ہے؟ جب اس سے ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتا ہے. گناہ ہو جائے فوراً اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ اور یہ علم کے بعد گناہ کو بار بار نہیں کرتے. کبھی گناہ ہو گیا انسان ہونے کے ناطے ہو گیا، لیکن گناہ کو اپنی عادت نہیں بناتے. یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں اور سب سے پہلے وہ اپنی جان سے پھر ہر سننے والے مسلمان بھائی سے سوچئے اللہ کے لیے، میری کیا کیفیت ہے، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ گناہ کہیں ہماری عادت تو نہیں؟ اگر یہ گناہ ہماری عادت ہے تو سمجھ لیجئے ہم بربادی کے راستے پہ دوڑ رہے ہیں. کبھی کبھار گناہ ہو جانا ایک عام بات ہے، انسان معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر گناہ کرنا میری عادت ہے، میں ہر روز صبح اٹھ کر 24 گھنٹوں میں نے شیڈول بنایا ہے گناہ کا، میں نے اب یہ گناہ کرنا ہے، اب یہ گناہ کرنا ہے، اب یہ گناہ کرنا ہے، اب فلم دیکھنی ہے، اب گانا سننا ہے، اب نسوار کھانی ہے، اب سگریٹ پینی ہے، اب میں نے یہ کام کرنا ہے، اب میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے فلاں مجلس میں جانا ہے، اس کے جانے سے پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شیو کر کے گندگی میں پھینکنا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا میں نے گناہ کرنے کا شیڈول بنا رکھا ہے، میں نے گناہ کرنے کا ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے. اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گناہ کو بار بار کرتا ہے. اگر ہو جائے اپنے رب کے دروازے پہ آتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنے گناہ کو معاف کرواتا ہے. اور جو بار بار کرتا ہے یہ مومن کی شان والا نہیں ہے. افسوس جب ہم اپنے دائیں بائیں اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑاتے ہیں، کتنے ہی وہ گناہ ہیں، میرا جملہ یاد کیجئے گا، کتنے ہی وہ گناہ ہیں جن کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ گناہ ہیں، یہ تصور ختم ہو گیا ہے تو غلط نہ ہوگا. اگر کہا جائے کہ یہ گناہ ہے تو لوگ بڑی عجیب نظروں سے مول صاحب یہ بھی گناہ ہے، یہ کام بھی گناہ ہے. اس گناہ کو شیطان نے اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ گناہ رہا ہی نہیں. مثال کے طور پہ ساز، گانے، موسیقی، کیا خیال ہے اس کو میں اور آپ گناہ مانتے ہیں؟ اگر میں اور آپ گناہ مانے، کیا ہماری گاڑی کے اندر ساز گانے کی کیسٹ چلے؟ کیا میرے موبائل کے اندر انڈین پاکستانی فلموں کی گانوں کی ریکارڈنگ اور ٹونز موجود ہو کہ فلم دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو موبائل میرے پاس ایسا ہے جس کے اندر 5-4 فلمیں تو میں اپلوڈ کروائی لیتا ہوں، ڈاؤن لوڈ کروائی لیتا ہوں اور اس کو بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں. ساز، گانا، موسیقی ایک ایسی بیماری کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے کہ گناہ کا تصور ہی نہیں رہا. اچھے بھلے دیندار لوگ، ان کے موبائل کی آپ بیل دیکھ لیں وہ ساز والی ہوگی. انہوں نے خبریں سننی ہے ریڈیو پر تو اس سے پہلے ساز آئے گا، بعد میں ساز آئے گا، نو ٹینشن، آرام سے بیٹھے ہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں ساز کی آواز سن لیتے، ڈھول کی آواز، اپنے پیارے کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیتے کہ میں اس کی آواز سے بھاگ جاؤں. اور اب تو اللہ کا گھر نہیں بچا، اب تو نماز کی حالت کے اندر ساز اور گانے سننے کو ملتے ہیں. نماز کی حالت میں امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اور میرے موبائل کے اندر گانے، کسی کے موبائل میں ساز، کسی کے موبائل میں پوری فلمیں ڈلی ہوئی ہے اور انہوں نے انہی گانوں کو بیل ٹون بنائی ہوئی ہے. تو کیا خیال ہے یہ کتنا بڑا گناہ تھا، یہ کتنی بڑی ہلاکت کی چیز تھی جس کو ہمارے ذہن نے اب گناہ ماننا ہی چھوڑ دیا. آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے. خریدتے ہیں، لغو باتوں کو خریدتے ہیں، پیسے دے کے گانے ریکارڈ کرواتے ہیں، پیسے دے کے فلمیں ریکارڈ کرواتے ہیں، پیسے دے کے ڈش انٹینا لگواتے ہیں، پیسے دے کر کیبل لگواتے ہیں اپنے گھر میں. یہ بے حیائی، یہ اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی چیزیں، اس کو خریدتے ہیں، فری میں نہیں، مال خرچ کر کے لیتے ہیں اور اسے ہنسی بنائے. یہی وہ لوگ ہیں، اولئیکا، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب. یہ عذاب جس کو اللہ کہے کہ یہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، یہ رسوا کر دینے والا عذاب ہے، تو وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا.
لغو باتوں میں ساز، موسیقی، نغمہ و سرور، گانے، ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرے، نماز سے غافل کرے. وہ قصے ہو، وہ کہانیاں ہو، وہ ڈائجسٹ ہو، وہ خواتین رسالے، وہ اخبار جہاں، وہ کسی قسم کی ایسی چیزیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ اس چیز کے اندر شامل ہیں. سوچئے اللہ کے لیے فلم لگی ہوئی ہو، لیٹسٹ فلم آئی ہو اور ادھر اذان کا ٹائم ہو، کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے اٹھ کر جائیں گے؟ کیا اس فلم نے لوگوں کو نماز سے نہیں روک دیا؟ کیا ان ڈراموں نے لوگوں کو نماز سے نہیں روک دیا؟ کیا یہ کرکٹ میچ، یہ فٹ بال میچ، یہ ہاکی میچ، یہ کیرم بورڈ میچ، یہ لوڈو میچ، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین سے غافل نہیں کر دیا؟ کیا یہ دین سے روکنے کا سبب نہیں بن گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے لونڈیے خریدی جو گانا گایا کرتی تھی. کس نیت سے؟ وہ گانے والی ان لوگوں نے کیوں خریدی؟ تاکہ ان کی مجلسیں برپا کی جائیں، وہ گانے گائیں، لوگوں کے اوپر اللہ کے کلام کا اثر کم ہو. غور کیجئے اس لمحے پہ غور کیجئے کہ اس دور کے لوگوں نے گانے والیوں کو خریدا، اداکاراؤں کو خریدا، فنکاراؤں کو خریدا تاکہ وہ گانے گائیں، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن سننے کے لیے نہ جائیں اور قرآن ان کے دل پہ اثر نہ کرے. یہ اس دور کے لوگوں نے خریدا. کیا آج یہی کام آپ کے اور میرے گھر اور کمروں کے اندر ریڈیو، ٹیلی ویژن، ڈش اینٹینا، وی سی آر، کیا یہی کام نہیں کر رہا؟ کیا اس سے یہی فائدے حاصل نہیں ہو رہے؟ کسی کو سمجھاؤ جی بول صاحب تسی ہمیں سختی کر دیو، موسیقی جو ہے نا وہ روح کی غذا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ سنا یہ جملہ نہیں سنا؟ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ آپ نے سنا ہے نا؟ میں مانتا ہوں، کھلے دل سے مانتا ہوں، موسیقی واقعی روح کی غذا ہے. روحوں کے دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ اللہ کی جنت اور ایک ٹھکانہ جہنم. ایک روح کہاں جائے گی؟ جنت میں. ایک روح کہاں جائے گی؟ جہنم میں. جو روح جنت میں جائے گی اس کا علم تو ہمیں قرآن نے دیا کہ ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. ایک روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہوا، قرآن کی تلاوت ہوئی، اور جس روح کی غذا ساز، گانے، موسیقی ہے، فیصلہ آپ کیجئے گا اس روح کا ٹھکانہ کون سا ہے. اگر روح جنتی ہے آپ کی تو وہ قرآن سے مطمئن ہوگی، وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوگی. اور اگر آپ کی روح، کسی انسان کی روح، وہ ساز، گانے، موسیقی، فلمیں، بے حیائی، ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ناچتی تھکتی ہوئی ننگی عورتوں کو دیکھ کر اس کی روح مطمئن ہوتی ہے، تو فیصلہ خود کیجئے. روح ہے کدھر جانے والی؟ یہ جنت کی گاڑی کی سوار نہیں ہے، یہ کسی اور ٹرین کا مسافر ہے جس نے جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچنا. صحیح بخاری میں سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا واسطہ دے کر کسی بھائی کو چھیڑنا مقصود نہیں، کسی بھائی کی ذاتی زندگی پہ طنز کرنا مقصود نہیں. مقصود اتنا ہے، اے لوگو جس پیارے نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے فرامین کو اپنی زندگی میں اتار لو. کچھ نہیں مانگتے ہم آپ سے، کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، نہ چندوں کا سوال، نہ 11ویں کی کھیر کا سوال، نہ حلوے کا سوال، نہ روٹی کا سوال. ایک سوال ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے نبی ہے، جو آپ کے آقا ہے، جو آپ کے رسول ہے، جو آپ کے قائد ہے، جو آپ کے رہبر ہے، جو آپ کے غم میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. اس رسول کی باتوں کو تو زندگی میں اتار لو. اگر ہم کسی مولوی، کسی شیخ، کسی پیر، کسی مرشد کی طرف آپ کو بلائیں تو اللہ کی قسم ہماری بات کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مار دو. اگر ہم آپ کو بلائیں بلال کے آقا محمد کی طرف پھر تو مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، پیارے حبیب نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں. ہمارے ہاتھ میں یا محمد کا فرمان ہے یا رب کا کلام ہے، تیسری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارا سودا تو دیکھو، ہمارا مال تو دیکھو، ہم کس کی طرف بلاتے ہیں اس میں غور تو کرو. صحیح بخاری میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سنیے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب،
اور گانے بجانے کے آلات کو جائز کر لیں گے، ریشم کو جائز کریں گے، زنا کو جائز کریں گے. کیا وہ ملک جن کے نام کے ساتھ آگے پیچھے اسلام کے نام بھی لگتے ہیں، کیا وہاں پہ یہ قانون کافروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منظور نہیں کر لیے گئے؟ کتنے ہی وہ ملک ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی رضامندی سے کچھ کرے تو پولیس نہیں پکڑ سکتی. یہ کیا جی، یہ حقوق نسواں بل پاس ہوا ہے ہماری اسمبلی سے. ارے جس کو اللہ زنا کہتا ہے، لڑکی راضی ہو تب بھی زنا، لڑکا راضی ہو تب بھی زنا، پوری قوم راضی ہو تب بھی زنا. جس کو رب نے حرام کیا ہے اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا. پیارے نبی نے خبر دی، زنا کو جائز کر لیں گے، شراب کو جائز کر لیں گے، موسیقی کے آلات کو جائز کر لیں گے. اللہ بچائے تو بچائے، کس کا کمرہ ہے جو ساز سے بچا ہوا ہے؟ کس کا موبائل ہے جو گانوں اور فلموں سے بچا ہوا ہے؟ کس کی گاڑی ہے جس میں گانے اور ساز اور فلمیں نہیں ہیں؟ اور اس میں دل کے اندر یہ تصور بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو جائز سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب ملے گا کیا؟ ساز، گانے، موسیقی، ریشم، زنا کو جائز کرنے والوں کو ملے گا کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ذرا غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا. ترمذی میں سیدنا عمران سے روایت ہے، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس امت میں بھی زمین میں دھس جانے، پتھروں کی بارش، شکل و صورت کے بدل جانے کے عذاب آئیں گے. پھر سنیے گا آپ کے پیارے نبی کا فرمان، آپ کے آقا کا فرمان، آپ کے ہادی و مرشد کا فرمان. اس زمین میں، اس امت میں زمین میں دھس جانے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے، شکل و صورتوں کے تبدیل ہونے کے عذاب آئیں گے. کب آئیں گے؟ کس جرم کی بنا پر آئیں گے؟ یہ عذاب اس وقت آئیں گے جب لوگ شراب پیئیں گے. اے امت محمدیہ، تم سے تو جنت کی شراب کے وعدے تھے. اگر تم اس دنیا میں اس بدبودار گندی عقل کو زائل کر دینے والی شراب کے پیچھے پڑ گئے تو سنو، جب لوگ شراب پیئیں گے گانے والی لونڈیاں اختیار کریں گے اور آلات موسیقی بجائیں گے. ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، بچہ 2-3 سال کا ہوتا ہے، اس کو چھوٹا سا پیانو لے کے دیتے ہیں، بچہ وہ باجا بجاتا رہتا ہے، گھر کے اندر ساز گونجتا رہتا ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کتنا اچھا میوزک بجا رہا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے باجوں سے لے کر وہ بڑے بڑے پیانو پہ آ جاتا ہے. باپ بڈھا سفید داڑھی بابا جی تسبیح ہاتھ میں مسجد میں جا رہا ہے اور بیٹا بیٹھا کمرے میں پیانو بجا رہا ہے، وہ ساز بجا رہا ہے. یہ آپ نے بچپن سے اس کی تربیت نہیں کی، اس کی ہلاکت کے ذمہ دار آپ بھی ہو. جب یہ عمل ہوگا کہ لوگ آلات موسیقی، اب تو آلات موسیقی ایک چھوٹا سا ہاتھ کے اندر ریسیور ہے، چینل کے چینل بدلتے رہو، چینل پہ چینل بدلتے رہو، جہاں کہیں قرآن کی آیت والا چینل آ جائے اس کو بند کر دیتے ہیں، اور جہاں فلموں کا آ جائے تو پوری توجہ سے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اے امت اسلام، کب جاگو گی؟ اپنے پیارے نبی سے محبت کا ثبوت کب دو گے؟ یہ زندگی پہلی اور آخری مہلت ہے، اگر ختم ہو گئی وہاں پہ سوائے رونے کے کچھ نصیب نہ ہوگا. اس زندگی کے اندر فیصلہ کر لیجئے. ابن ماجہ میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے، میری امت میں کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر پئیں گے، ساز اور گانے والیوں کے گیتوں سے تفریح کا سامان پیدا کریں گے. کس سے سامان پیدا کریں گے؟ گانے والیوں کے نغموں سے، گیتوں سے. آج یہی نہیں ہو رہا، موبائل لے کے جاتے ہیں دکان پہ، اے جڑا گانا پا کے دیتا سی یہ پرانا ہو گیا، کوئی نواں نہیں آیا چنگا جی، او پا چھڑ. یہ کس کا حال ہے؟ یہ کس کی خبر مل رہی ہے پیارے نبی کی پیاری زبان سے؟ 14 صدیوں پہلے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے، نام بدل کر سازوں گانے والیوں کے گیتوں سے تفریح کا سامان کریں گے، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. ابو داؤد میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر، سنیے، کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، کسی شیخ کی بات نہیں، محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ابو داؤد میں حدیث نمبر 3696. پیارے حبیب کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر شراب، جوا اور طبلہ، ڈھول پیٹنا حرام قرار دیا ہے. آج تو قوالیوں کے اندر ڈھول پیٹے جاتے ہیں، درباروں پہ ڈھول پیٹے جاتے ہیں، شادیوں پہ ڈھول پیٹے جاتے ہیں. کون سا موقع ہے جہاں پر ڈھول موجود نہیں ہے؟ مولوی فتوے دیتے ہیں کوئی گل نہیں، ڈھول نال ایڈا کوئی فرق نہیں پیندا، ڈھول بجا لیا جائے تو خیر صلاح ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے. فلاں سلسلہ نقشبندیہ میں جائز ہے، فلاں سلسلے میں جائز ہے. ارے سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں جب محمد علیہ السلام کا فرمان آ جاتا ہے. نبی کے فرمان کے بعد تو کسی کی کوئی حیثیت رہتی ہی نہیں ہے. اور پیارے نبی فرما رہے ہم پہ شراب حرام ہے، ہم پہ طبلہ بجانا حرام ہے، اس امت پہ اللہ نے حرام کیا ہے. اسی طرح داڑھی منڈوانا اور مونچھیں لمبی لمبی رکھنا، یہ عادات اور خصائل میں کفار کی مشابہت کرنا ہے، اور اسلام اس کو ناجائز قرار دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے. بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا، پیارے رسول نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا، پیارے ہادی و مرشد نے فرمایا، وہ نبی جس کو اپنی امت کا غم تھا، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے گئے، وہ نبی امت رات کو آرام سے سویا کرتی تھی، امت کے نبی قبرستان میں جا کے بقی میں کھڑے ہو کے اپنے امتیوں کے لیے اللہ سے معافی کا سوال کیا کرتے تھے. اس نبی کی محبت کو اپنے دل میں جگائیے. وہ نبی کیا فرما رہے ہیں سنیے، مشرکوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ. کس کی مخالفت کرو؟ مشرکوں کی. مشرک کیا کرتے تھے؟ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، داڑھی صاف کرتے تھے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مونچھوں کو پست کرو، چھوٹا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. اب تو کوئی داڑھی رکھ لینا، حجے ناڑی رکھ لئیے، بڈھے ہو کے رکھ لیں. ابھی تو جوانی کی عمر ہے، ابھی تو منڈا کھنڈا ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو ہنسی مذاق کی عمر ہے، ابھی سے داڑھی. ارے جب بابا جی ہو جاؤ گے، ہاتھ میں سوٹی، دوسرے کوئی دیکھے گا بھی نہیں، تو اس وقت داڑھی رکھ لینا. اگر دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو نبی کے فرمان کے آنے کے بعد کسی اور کی بات مانی نہیں جا سکتی. نبی فرماتے مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی معاف کرو، مونچھوں کو پس کرو. اگر ہم مونچھیں بڑی رکھ رہے ہیں اور داڑھی شیو کر رہے ہیں، ہم نبی کے دشمنوں کی مخالفت کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کے. چھیڑنا مقصود نہیں، کسی بھائی کے اوپر طنز کرنا مقصود نہیں، لیکن اتنا تو حق ہے نا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی باتوں کو تو سنیں. نبی فرماتے ہیں مشرکوں کی مخالفت کرو کہ وہ داڑھی شیو کرتے تھے. جب میں داڑھی شیو کرتا ہوں میں نبی کی مخالفت نہیں کر رہا. اور جو اپنی زندگی میں پیارے نبی کی مخالفت کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ فیصلہ آپ کیجئے گا، سوچئے گا. صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مونچھیں اچھی طرح کاٹنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا. ابھی ہم کیا داڑھی رکھ لیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہ کوئی نہیں. سنا ہے نا، وہ جو داڑھی گھر کی کھیتی ہے، جب مرضی کاٹ دو، جب مرضی آ جائے، کوئی بات نہیں. رکھو گے ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے گناہ کوئی نہیں. لیکن صحیح مسلم حدیث نمبر 259 کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نبی کو حکم کون دیتا ہے؟ جی اللہ دیتا ہے. ابن عمر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مونچھیں کاٹنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا. کس نے حکم دیا؟ اور جو اللہ حکم دے، جو اللہ حکم دے کیا وہ واجب نہیں ہوتا؟ جس چیز کا حکم اللہ دے، جی اللہ تو حکم دیتا ہے لیکن بیگم نہیں راضی ہوتی. میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں، جس بیگم کو، جس منگیتر صاحبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں، جو آپ کے گھر میں قدم اس شرط پہ رکھ رہی ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کریں، اس کی آنے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مولوی سے گزارا نہیں ہوگا، میرے طرح کا منہ بناؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہوں گی. اللہ کے لیے سوچو، جو آپ کے گھر میں آتے ہی نبی کی سنت کو ذبح کروا رہی ہے،
اس کی کھوک سے خالد ابن ولید کو ماننے والے پیدا ہوں گے یا ہائے جمالو کرنے والے پیدا ہوں گے؟ جس کو ابتدا میں رسول کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا وہ آپ کی نسلوں کا بیڑا غرق نہیں کر دے گی؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مونچھوں کو کاٹو، داڑھیوں کو لٹکاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ ایک فرمان میں فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، دوسرے فرمان میں فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھییں معاف کرو اور مونچھوں کو کاٹو۔ اسی طرح کالا خضاب لگانا کبیرہ گناہ ہے، کالا خضاب لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آخر زمانے میں بعض لوگ کالا خضاب لگائیں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ کسی کے بال سفید ہو گئے، وہ داڑھی وہ مہندی لگائے، وہ کلر کرے، وہ براؤن کرے، وہ جو مرضی کلر کر لے، کالا رنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں منہ کالا کرنے کی اجازت، ایک بال سفید ہوا پھاڑ لیا، دو بال سفید ہوئے پھاڑ لیے، 5-4 بال سفید ہوئے پھاڑ لیے، اب کتنے پھاڑ ہو گئے؟ 50% سفید ہو گئی۔ اب وہ شیشے میں کھڑا ہو کے پریشان ہوتا ہے کہ یار رہ گیا میں تے کمو، میری تو ہو گئی سفید۔ پھر تنگ آ کر پوچھتا ہے وہ دکان کدھر ہے؟ جی کون سی دکان؟ پھر وہ آہستہ سے کہتا ہے جہاں منہ کالا کروایا جاتا ہے۔ جی او دکان ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے جی میرا منہ بھی کالا کر دو۔ کسی کے سفید بال ہوتے ہیں، مونچھیں سفید ہوتی، داڑھی کالی، کسی کی داڑھی سفید، مونچھیں کالی۔ کالا رنگ لگانے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کتنی شدید وعید ہے جو کالا رنگ داڑھی میں، مونچھوں میں، سر میں، بالوں میں استعمال کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانے کا سوال تو بہت دور رہ گیا نا، جو خوشبو سے محروم ہو گیا۔ گمراہی اور گناہ کے راستے کی طرف بلانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اسلام میں کسی غلط کام کو رائج کرتا ہے اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے غلط کام کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلیں گے سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا اور اس کام کی ابتدا کرنے والے کو بھی ملے گا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں پیارے حبیب نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اس پر اس کا اپنا بھی گناہ ہے، اور جو اس کے پیچھے چلتے آئیں گے وہ سب کا گناہ بھی اس کے پیچھے ہے۔ اس کے پیچھے چلنے والوں کے گناہ بھی کم نہیں ہوں گے، لیکن سارا سٹاک اس کے سر پہ بھی لاد دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے، ظلمن کسی کو قتل کیا جائے، اس کے خون ناحق کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملے گا جس نے پہلی مرتبہ قتل کیا تھا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قاتل کو گناہ ملے گا، لیکن آدم علیہ السلام کے بیٹے جس نے پہلا قتل کیا سارے قاتلوں کا گناہ اس اکیلے کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوگا۔ تو اگر آپ کسی کو گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کسی کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کسی کو گندی فلمیں دیکھنے کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کسی کو گناہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ نے گناہ کی دعوت دی، آپ کی دعوت سن کے جتنے لوگ گناہ کریں گے وہ سارا گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگا۔ مومن کسی کو خیر کی دعوت دے تو خیر کے کام جتنے کریں گے وہ مومن کے اکاؤنٹ میں ہوگا۔ راستے ہمارے سامنے واضح ہیں، چاہے نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کی ساری نیکییں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیں، اور چاہے گناہ کی دعوت دیں اور جتنے لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ آپ اپنے موبائل سے ایک اچھی بات لکھ کر میسج کر سکتے ہو، حدیث رسول بھیج سکتے ہو، قرآن کی آیت ترجمے کے ساتھ لکھ کر بھیج سکتے ہو، اور اپنے موبائل سے گندی پکچر بھی فارورڈ کر سکتے ہو، آپ کا مزاج ہے۔ اگر گناہ والی بات بھیجو گے، آپ نے ایک میسج فارورڈ کیا، آپ نے ایک ای میل فارورڈ کی، گندا ویب سائٹ کا لنک فارورڈ کیا، اب آپ کا وہ کھاتا جہاں تک چلے گا، 100 کو 100 نے اگلے 100 کو، انہوں نے اگلے 100 کو، وہ سارا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں چڑھ رہا ہے۔
وہ سارا کھاتا آپ کا چل رہا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی وہ ساری نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ وہ گناہ ہیں جن کو کبیرہ کہا جاتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جائے وہ اپنے گناہ والے عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ مالک فرماتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ کو پتہ لگ گیا یہ امور کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنی قوم اور اپنی بستی کو بچائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے جس کام کی ہمیں خبر ہو جائے کہ یہ گناہ ہے ہم فوراً اپنا دامن اس گناہ سے توڑ کر اللہ کے دربار کی طرف اور رجوع کرنے والے بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔